ریڈی ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے محبوب کار بگاؤ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کوٹ رپورٹر تجزیہ کار صدیق جان. سر بہت شکریہ آپ کی ویلکم. برکتیں سر. بس یہ پورے ملک کی یہی حالات ہیں, پورا ملک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. میں خیال کوئی مسئلہ نہیں, کر لیتے ہیں. لوگوں نے ویسے بھی ہماری گفتگو سننی ہوتی ہے, ہماری کوئی شکلیں تو دیکھنی نہیں ہوتی. سر اچھا خاصا رپورٹ کرتے ہیں, چیزوں کی ڈیپتھ میں جا کر دیکھتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ صدیق جان پر آج کل تنقید ہو رہی ہے. اور وہ تنقید جو میں نے آبزرو کی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صدیق جان ڈیٹس دے دیتا ہے, وہ ڈیٹس پوری نہیں ہوتی, عمران خان باہر نہیں آ رہے. آپ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب آ رہے ہیں, لوگ امید لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر تنقید ہوتی ہے کہ آپ جو باہر موجودہ قیادت ہے اس پر بھی تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. دونوں باتوں پہ قائم ہوں. پہلے دوسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس پہ تنقید کرتا ہوں. بالکل اپنی بات پہ قائم ہوں, بالکل درست تنقید کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ دیکھیں جی عمران خان کو تو باہر آ جانا چاہیے, تو میں نے تو اس لیے کہا تھا 27 اگست تک آریہ پار ہو جائے گا, تو ان کی جو باہر لیڈرشپ ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہوں گا, اس کو الگ الگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ پی ٹی آئی, عمران خان اگر آج جیل کے اندر ہے تو اس کی وجہ پی ٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ ہے. جو ان کو کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کر رہے, جتنا ٹف ٹائم اس نظام کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ تاجروں کا معاملہ آیا, کوئی آپ کو پی ٹی آئی ایکٹیو نظر آئی ہے؟ پورے پاکستان میں اتنی کامیاب ہڑتال تھی اور کریڈٹ کون لے رہے؟ جماعت اسلامی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کا لینا بنتا ہے کہ وہ بیانات کی حد تک ایکٹیو سارا کچھ, حالانکہ جماعت اسلامی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, پھر بھی کہیں نہ کہیں بیانات دے رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. پی ٹی آئی کو مجھے بتائیں کہ کسان تباہ حال, ادھر اسلام آباد میں 2 دھرنے چل رہے ہیں, پی ڈبلیو ڈی کا احتجاج چل رہا ہے, یوٹیلٹی اسٹورز والوں کا احتجاج چل رہا ہے, کسان اس وقت صورتحال, تنخواہ دار طبقے کی صورتحال, انڈسٹری کی صورتحال, تاجروں کی صورتحال, ہر طبقہ اس وقت پریشان ہے. لیکن کوئی ایکٹیو نظر آتی ہے آپ کو تحریک انصاف کو نئے محاذ کھول رہی ہو کہ آج یہ محاذ کھول دیا, آج وہ محاذ کھول دیا, آج وہ محاذ کھول دیا؟ نہیں نظر آتی. ماضی میں کھولتے تھے, ہم نے دیکھا تھا, مگر آج ٹھیک ہے. نہیں. دیکھیں عمران خان نے جیل بیٹھ کے کہا کہ مجھے ایک پانامہ ملا تھا, ان کو میں گھر تک چھوڑ کے آیا تھا. تم لوگوں کو اتنی چیزیں ملی, کمشنر کا بیان ملا, 8 فروری ملا, اور اتنے بیانات. وہ جو انور اللہ کاکڑ کو کہا گیا تھا کہ انور اللہ کاکڑ نے کہا تھا کہ پھر میں کھولوں زبان کہ تم کیسے جیتے ہو, یہ عمران خان کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں تمہیں ملی تم کچھ نہیں کر سکے. دیکھیں اس نظام سے جو لڑائی ہے نا عمران خان کی, عمران خان اپنے طور پہ جی چکا ہے, 100% جی چکا ہے. اس نظام کو عمران خان گھٹنوں پہ لے آیا ہے. لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کو رہا کروانے کے لیے جو پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے, پی ٹی آئی اس کا 5% بھی نہیں کر سکی. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ کمپرومائز, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ابھی ان کو ٹاسک دیا گیا پی ٹی آئی والوں کو, وہ ٹاسک یہ دیا گیا کہ اسٹوڈنٹ ونگ ان کا ایکٹیو ہو گیا, یہ صرف ٹاسک دیا گیا کہ اس کی لگام کھینچو, ان کے پاؤں کے نیچے قالین کھینچو. اب آپ کو نظر آتا ہے اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کی بات؟ جس دن ملتوی کیا کہ وہ چوڑیاں لے کر آ گئے, انہوں نے تو بڑی سخت تنقید کی تھی. ٹھیک ہے, مطلب بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بنگلہ دیش کے بعد ایک سینٹیمنٹس ایک دم ایک ماحول تھا, لیکن وہ نہیں ہوا. اچھا یہ تو میں بتا دیا آپ کو کہ جتنے دیکھیں جب آپ کی لڑائی بڑی ہوتی ہے نا, تو بڑی طاقت سے لڑائی ہوتی ہے نا, تو آپ نے پھر اس کو عقل سے لڑنا ہوتا ہے, اور آپ نے پھر محاذ کھولنے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کا دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے, آپ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہو. آپ نے اپنے دشمن سے پہلے کہ وہ آپ پہ حملہ کرے, آپ اس پہ حملہ کرو, اس کے لیے محاذ کھولو, مختلف جگہوں پہ مختلف محاذ کھول دو, تاکہ وہ ادھر بھی بزی ہو جائے, ادھر بھی ہو جائے, ادھر بھی وہ آپ پہ حملہ کر ہی نہ سکے. یہ نہیں کر رہے. پنجاب میں انہوں نے بالکل مریم نواز کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کوئی اس اتنی کرپشن, بد انتظامی, لوٹ مار, مشکل حالات, کچھ بھی پنجاب میں اس کے اوپر نہیں ہو رہا, نہ اسمبلی کے اندر نہ اسمبلی کے باہر. موجودہ قیادت کو مل کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کچھ تو فائدہ سر فائدہ صرف یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں, ہم گرفتار نہیں ہوں گے, ہمارے معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اب آ جائیں دوسری بات پر جو آپ نے بات کی کہ میں نے کہا تھا 27 اگست تک آریہ پار ہو جائے گی. دیکھیں میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان کی رہائی ہفتوں کی گیم ہے. اگر میں عمران خان کی باہر لیڈرشپ کو دیکھوں تو پھر تو کئی سال تک بھی عمران خان نے رہا نہیں ہونا. لیکن عمران خان جیل سے بیٹھ کے جو چیزیں کر رہا ہے, جس طرح سے اس نظام کو وہ ٹف ٹائم دے رہا ہے, تو اس نے باہر آنا ہی آنا ہے, اور اس نے اپنے بل بوتے پہ آنا ہے. ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اب آپ بتائیں نا, روز آ رہا ہے جی کہ عمران خان جو ہے اس کو یہ مشکلات ہیں, یہ مشکلات ہیں, باہر کوئی ٹیسٹ ماسی نہیں ہوتے, بس 2-4 بیانات دے دیے, بات ختم ہو گئی. دیکھیں عمران خان کی رہائی ہفتوں کی گیم ہے. اس وقت عمران خان کتنے کیسوں میں گرفتار ہے؟ ابھی تو عمران خان وہ نیب لے کے گئے تھے, اپنے 2 کیسوں میں گرفتار ہے, اس میں جوڈیشل ہو چکا ہے.
دونوں میں عمران خان کے نوٹسز ہو چکے ہیں آرگومنٹس کے لیے. 9 مئی والوں میں عمران خان کی بیلیں اس لیے ڈیلے ہو گئی کیونکہ وہ جج صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پہ چلے گئے جس وجہ سے عمران خان کا وہ کیس ڈیلے ہوا اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک چلا گیا, ورنہ اس میں عمران خان کی بیل ہونی ہی ہونی ہے. ATC کا جج اگر ریفیوز بھی کر دے گا تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گی, وہ ہونی ہونی ہے کہ ہائی کورٹ کا اس کے اوپر جو فیصلہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا عدم کرنے والا انوار الحق پنو صاحب کا اور طارق عظیم شیخ صاحب کا, اس میں انہوں نے بری کر دیا عمران خان کو 9 مئی کے کیسوں میں, اس میں نوٹسز ہو گئے. دوسرا توشہ خانہ 2 میں جوڈیشل جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے, جوڈیشل ہو چکے ہیں, نوٹسز ہو چکے ہیں, اب اس کے اوپر نیب والے دلائل نہیں دے رہے, اب 2 تاریخ کے لیے وہ گیا ہے. تو اس کے علاوہ تو عمران خان کنوکٹ تو کسی میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ قانونی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ قانون اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ قانونی معاملات ہوں گے تو یہ چھوڑ دیں گے یا عمران خان کے لیے دیکھیں اب نا چیزیں اتنی ٹف ہو گئی ہیں اس نظام کے لیے کہ عمران خان کو مزید اندر نہیں رکھا جا سکے گا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. ایک تو پی ٹی آئی کی جو باہر کمپرومائز لیڈرشپ ہے نا, اس پہ عوام کا اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ان کے لیے مزید پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے, مزید ڈرامے کرنا ممکن نہیں ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اگریسو کرنا پڑے گا, ان کو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بہتر بنانی پڑے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر اصل بات ہے عدالتیں اپنے منہ پر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کو پچھلے 1 ماہ میں تھوڑا سا جمود نظر آیا نا کہ خاموشی سی ہو گئی ہے, تو لوگوں نے اس خاموشی کو یہ لیا ہے کہ نظام نے نا شاید کنٹرول حاصل کر لیا چیزوں کے اوپر. ایسا نہیں ہوا یہ کہ اگست تھا چھٹیوں کا مہینہ, ہائی کورٹس میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, ٹرائل کورٹس میں بھی, نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی, تو ہر چیز نا رک گئی. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, ججز واپس آنا شروع ہوں گے اور پیک پہ معاملہ چلا جائے گا سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں. معاملات جو ہیں وہ ان کی کورٹ سے نکل جائیں گے, ان کے ہاتھ سے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے بابر ستار صاحب کی کنٹمپٹ والا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے محسن اختر کیانی صاحب کی کنٹمپٹ والا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کی کنٹمپٹ والا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے والے سے ایک لارجر بینچ ہے, وہ معاملہ ہے. یہ سارے کیسز پینڈنگ ہو گئے. کیوں پینڈنگ ہو گئے؟ کیونکہ چھٹیاں تھیں. اب سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں یہ کیسز لگنے ہیں. سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط والا معاملہ لگنا ہے. سپریم کورٹ میں اور بڑے بڑے کیسز لگنے ہیں. یہ 13 ججز والا معاملہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں لگنے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی نے درخواست دائر کیا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. سر آپ دیکھیں گے پھر ٹریبیونلز کے حوالے سے کیس لگنے ہیں. تو یہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں معاملات اتنے زیادہ پیک پہ چلے جائیں گے کہ بھگدڑ مچ جانی ہے, اور عدالتیں سے نہیں ہونی کنٹرول نا. دیکھیں ہمارے اداروں کا مسئلہ کیا ہے, ایک کیس کھلتا ہے 20 بندے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. جج مینیج کرو, جج کو ڈراؤ, یہ کرو, اس کی کوئی ویڈیو دکھاؤ, اس کو فائل دکھاؤ, اس کو کوئی اور تھریٹ کرو, یہ کیس کھلا ہے ادھر مینیج کرو, ادھر. اتنے ایک دم کیسز شروع ہوں گے چھٹیوں ختم ہوتے ہی کہ بھگدڑ مچ جانی ہے ان میں. تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر اور بہت سے معاملات ہیں. IMF آپ کا نہیں ہو رہا, بیرونی آپ کو قرضے کوئی نہیں دے رہا, آپ کے قرضے ری شیڈول نہیں ہو رہے, بجلی کے بلوں کے اوپر آپ نے جھوٹا ریلیف دیا, بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سب چیزیں سیاسی عدم استحکام سے جڑی ہوئی. سر یہ عدم استحکام اتنا بڑھ جائے گا اور پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ پہ لوگوں کا دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے مزید یہ کمپرومائز ہو کے اور یہ چیزیں کرنا. اور عمران خان بڑے بڑے سرپرائزز دے گا. اس کے پاس بھی اب اسے پتا ہے کہ ٹائم کم ہے. ٹائم کم اس لیے ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس وقت یہ نظام کمزور ہے, اور اس ٹائم عمران خان اٹیک کرے گا ان کے اوپر, کوئی نہ کوئی بڑا اٹیک کرے گا, اور یہ بھگدڑ مچ جانی ہے. باقی چیزیں کنفرم ہیں کہ قاضی کے جاتے ہی اس حکومت کو گھر جانا ہے. قاضی صاحب کدھر جانا ہے سر؟ وہ تو سیٹیں قاضی صاحب نہیں قاضی صاحب یہ جو 3 سیٹ گئی ہے نا, یہ پہلے سے طے تھا کہ جانی تھی. لیکن وہ جو فیصلہ ابھی آیا نا امین الدین خان صاحب کو اور نعیم مقان صاحب نے, جو انہوں نے فیصلہ آباد والی سیٹ کے اوپر فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد راستہ بند ہو گیا. مزید سیٹیں ایک آ جا سکتی ہے, 2/3 اکثریت ری کاؤنٹ والی سیٹیں لے کے پوری نہیں ہو سکتی. پورا پنڈ مر جائے نہیں. قاضی صاحب دیکھیں آج کا دن امپورٹنٹ ہے, ابھی آج کا دن دیکھنا ہے قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, جب میچ شروع ہوتا ہے تو آ رہا ہوتا ہے یہ ٹیم فیوریٹ ہے, یہ پھر ایک اننگز ختم ہوتی ہے, پھر وہ تھوڑا سا پھر کچھ بھی ہو جائے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں دیکھ رہے. میں اسی پہ بتا رہا ہوں نا. پہلے یہ تھا کہ قاضی صاحب 100% فیوریٹ نظر آ رہے تھے اور ان کی ناکامی کے چانسز 0% تھے. 12 جولائی کے بعد ہو گیا 80-20. 80% وہ فیوریٹ تھے, چانسز تھے ایکسٹینشن کے, 20% نہیں تھے. اب یہ الٹ ہو گیا, اب 80% ایکسٹینشن نہ ہونے کے چانسز ہیں اور 20% ایکسٹینشن ہونے کے چانسز ہیں. معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی کلیئر ہے کہ قاضی صاحب دیکھیں کلیئر نہیں ہے بالکل, لیکن
80% چانسز اب یہ کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگا. آخر میں سر مجھے یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے بدلے کچھ لوگوں کو ریلیز کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی, بہت سی چیزیں ہیں. دوسری جانب عمران خان پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں, ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. علیمہ خان کہتی ہیں ان کی سب سے بڑی جیت یہ ہوتی ہے کہ جو عمران خان چیز کہیں وہ نہ کریں. تو سختیاں کون پھر کر رہا ہے؟ دیکھیں سختیاں تو ظاہر ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا, وہ بھی جو چیزیں ادھر سے ہیں ذرا سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بھاگدڑ حکومت میں مچ جاتی ہے اور حکومت پریشان ہو جاتی ہے, پینک کر جاتی ہے, ادھر پیغامات دینے لگ جاتی ہے, میاں نواز شریف تھریٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم وفاق بھی چھوڑ رہے ہیں, ہم پنجاب بھی چھوڑ رہے ہیں. ایک دم تو ادارے نا کچھ چیزیں آپ ایسی بھی کر رہے ہیں اور ایسی کرتے ہیں جس سے وہ نون لیگ کو پیغام دیتے ہیں کہ نہیں ابھی عمران خان کو تن کے رکھا ہوا ہے ایسی کی تیسی وہ. اور پھر ویسے بھی عمران خان کو مطلب کوشش آخری وقت تک کی جائے گی کہ کسی چیز پہ تو لایا جائے جو وہ کسی چیز پہ نہیں آ رہا. نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان شارٹ ڈبل گیم کھیل رہی ہے, 100% ڈبل گیم کھیل رہی ہے. سر یہ چھوڑ دیں گے یا عمران خان کے لیے دیکھیں اب نا چیزیں اتنی ٹف ہو گئی ہیں اس نظام کے لیے کہ عمران خان کو مزید اندر نہیں رکھا جا سکے گا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. ایک تو پی ٹی آئی کی جو باہر کمپرومائز لیڈرشپ ہے نا اس پہ عوام کا اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ان کے لیے مزید پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے, مزید ڈرامے کرنا ممکن نہیں ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اگریسو کرنا پڑے گا, ان کو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بہتر بنانی پڑے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر اصل بات ہے عدالتیں اپنے منہ پر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کو پچھلے ایک ماہ میں تھوڑا سا جمود نظر آیا نا کہ خاموشی سی ہو گئی ہے, تو لوگوں نے اس خاموشی کو یہ لیا ہے کہ نظام نے نا شاید کنٹرول حاصل کر لی چیزوں کے اوپر. ایسا نہیں ہوا یہ کہ اگست تھا چھٹیوں کا مہینہ, ہائی کورٹس میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, ٹرائل کورٹس میں بھی, نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی, تو ہر چیز نہ رک گئی. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, ججز واپس آنا شروع ہوں گے اور پیک پہ معاملہ چلا جائے گا سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں. معاملات جو ہیں وہ ان کی کورٹ سے نکل جائیں گے, ان کے ہاتھ سے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے بابر ستار صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے محسن اختر کیانی صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے والے سے ایک لارجر بینچ ہے وہ معاملہ ہے. یہ سارے کیسز پینڈنگ ہو گئے. کیوں پینڈنگ ہو گئے؟ کیونکہ چھٹیاں تھیں. اب سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں یہ کیسز لگنے ہیں. سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط والا معاملہ لگنا ہے, سپریم کورٹ میں اور بڑے بڑے کیسز لگنے ہیں, یہ 13 ججز والا معاملہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں لگنے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی نے درخواست دائر کیا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. سر آپ دیکھیں گے پھر ٹریبیونلز کے حوالے سے کیس لگنے ہیں, تو یہ سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں معاملات اتنے زیادہ پیک پہ چلے جائیں گے کہ بھگدڑ مچ جانی ہے اور عدالتیں سے نہیں ہونی کنٹرول نا. دیکھیں ہمارے اداروں کا مسئلہ کیا ہے, ایک کیس کھلتا ہے 20 بندے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, جج مینیج کرو, جج کو ڈراؤ, یہ کرو, اس کو ویڈیو دکھاؤ, اس کو فائل دکھاؤ, اس کو کوئی اور تھریٹ کرو, یہ کیس کھلا ہے ادھر مینیج کرو, ادھر. اتنے ایک دم کیسز شروع ہوں گے چھٹیوں ختم ہوتے ہی کہ بھگدڑ مچ جانی ہے ان میں. تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر اور بہت سے معاملات ہیں. آئی ایم ایف آپ کا نہیں ہو رہا, بیرونی آپ کو قرضے کوئی نہیں دے رہا, آپ کے قرضے ری شیڈول نہیں ہو رہے, بجلی کے بلوں کے اوپر آپ نے جھوٹا ریلیف دیا, بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. سب چیزیں سیاسی عدم استحکام سے جڑی ہوئی. سر یہ عدم استحکام اتنا بڑھ جائے گا اور پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ پہ لوگوں کا دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے مزید یہ کمپرومائز ہو کے اور یہ چیزیں کرنا. اور عمران خان بڑے بڑے سرپرائزز دے گا, اس کے پاس بھی اب اسے پتا ہے کہ ٹائم کم ہے. ٹائم کم اس لیے ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس وقت یہ نظام کمزور ہے اور اس ٹائم عمران خان اٹیک کرے گا ان کے اوپر, کوئی نہ کوئی بڑا اٹیک کرے گا اور یہ بھگدڑ مچ جانی ہے. باقی چیزیں کنفرم ہیں کہ قاضی کے جاتے ہی اس حکومت کو گھر جانا ہے. قاضی صاحب کدھر جا رہے ہیں سر؟ وہ تو سیٹیں قاضی صاحب نہیں قاضی صاحب یہ جو تیسری سیٹ گئی ہے نا یہ پہلے سے طے تھا کہ جانی تھی, لیکن وہ جو فیصلہ ابھی آیا نا امین الدین خان صاحب کو اور نعیم خان صاحب نے جو انہوں نے فیصل آباد والی سیٹ کے اوپر فیصلہ دیا ہے, اس کے بعد راستہ بند ہو گیا. مزید سیٹیں ایک آدھ جا سکتی ہے, 2/3 اکثریت ری کاؤنٹ والی سیٹیں لے کے پوری نہیں ہو سکتی. پورا پنڈ مر جائے نہیں قاضی صاحب دیکھیں آج کا دن امپورٹنٹ ہے, ابھی آج کا دن دیکھنا ہے قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جب میچ شروع ہوتا ہے تو آ رہا ہوتا ہے یہ ٹیم فیوریٹ ہے, یہ پھر ایک اننگز ختم ہوتی ہے, پھر وہ تھوڑا سا پھر کچھ بھی ہو جائے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں دیکھ رہے. میں اسی پہ بتا رہا ہوں نا, پہلے یہ تھا کہ قاضی صاحب 100% فیوریٹ نظر آ رہے تھے اور ان کی ناکامی کے چانسز 0% تھے. 12 جولائی کے بعد ہو گیا 80-20, 80% وہ فیوریٹ تھے, چانسز تھے ایکسٹینشن کے 20% نہیں تھے. اب یہ الٹ ہو گیا,
اب 80% ایکسٹینشن نہ ہونے کے چانسز ہیں اور 20% ایکسٹینشن ہونے کے چانسز ہیں. معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی کلیئر ہے کہ قاضی صاحب دیکھیں کلیئر نہیں ہے بالکل, لیکن 80% چانسز اب یہ کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگا. آخر میں سر مجھے یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے بدلے کچھ لوگوں کو ریلیز کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی, بہت سی چیزیں ہیں. دوسری جانب عمران خان پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں, ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. علیمہ خان کہتی ہیں کہ سب سے بڑی جیت یہ ہوتی ہے کہ جو عمران خان چیز کہیں وہ نہ کریں, تو سختیاں کون پھر کر رہا ہے؟ دیکھیں سختیاں تو ظاہر ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا, وہ بھی جو چیزیں ادھر سے ہیں ذرا سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بھاگدڑ حکومت میں مچ جاتی ہے اور حکومت پریشان ہو جاتی ہے, پینک کر جاتی ہے, ادھر پیغامات دینے لگ جاتی ہے, میاں نواز شریف تھریٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم وفاق بھی چھوڑ رہے ہیں, ہم پنجاب بھی چھوڑ رہے ہیں ایک دم. تو ادارے نا کچھ چیزیں آپ ایسی بھی کر رہے ہیں اور ایسی کرتے ہیں جس سے وہ نون لیگ کو پیغام دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی عمران خان کو تن کے رکھا ہوا ہے ایسی کی تیسی وہ. اور پھر ویسے بھی عمران خان کو مطلب کوشش آخری وقت تک کی جائے گی کہ کسی چیز پہ تو لایا جائے جو وہ کسی چیز پہ نہیں آ رہا. نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان شارٹ ڈبل گیم کھیل رہی ہے, 100% ڈبل گیم کھیل رہی ہے. دیکھ جان صاحب آپ کی قیمتی وقت کا کرایہ سر یہ چھوڑ دیں گے یا عمران خان کے لیے دیکھیں اب نا چیزیں اتنی ٹف ہو گئی ہیں اس نظام کے لیے کہ عمران خان کو مزید اندر نہیں رکھا جا سکے گا. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. ایک تو پی ٹی آئی کی جو باہر کمپرومائز لیڈرشپ ہے نا اس پہ عوام کا اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ان کے لیے مزید پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے, مزید ڈرامے کرنا ممکن نہیں ہے, ان کو کچھ نہ کچھ اگریسو کرنا پڑے گا, ان کو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بہتر بنانی پڑے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر اصل بات ہے عدالتیں اپنے منہ پر کھڑی ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کو پچھلے ایک ماہ میں تھوڑا سا جمود نظر آیا نا کہ خاموشی سی ہو گئی ہے, تو لوگوں نے اس خاموشی کو یہ لیا ہے کہ نظام نے نا شاید کنٹرول حاصل کر لی چیزوں کے اوپر. ایسا نہیں ہوا یہ کہ اگست تھا چھٹیوں کا مہینہ, ہائی کورٹس میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی, ٹرائل کورٹس میں بھی, نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی, تو ہر چیز نہ رک گئی. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. 1 سپٹمبر سے عدالتی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, ججز واپس آنا شروع ہوں گے اور پیک پہ معاملہ چلا جائے گا سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں. معاملات جو ہیں وہ ان کی کورٹ سے نکل جائیں گے, ان کے ہاتھ سے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے بابر ستار صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے محسن اختر کیانی صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کی کنٹمپٹ والا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے والے سے ایک لارجر بینچ ہے وہ معاملہ ہے. یہ سارے کیسز پینڈنگ ہو گئے. کیوں پینڈنگ ہو گئے؟ کیونکہ چھٹیاں تھیں. اب سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں یہ کیسز لگنے ہیں.